اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو. باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو. بے تکلفی سے, یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیجئے. کیوں اتنے تکلف کے پردے حائل کر رکھے ہیں تم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ ہر بات جو دل میں آ رہی ہے وہ کہہ دو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ ایک بزرگ تھے, وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجئے, بہت سارا دے دیجئے, تھوڑا نہیں بہت سارا دیجئے. تو وہ صاحب کشف بھی تھے, تو کہیں کشف ہوا کہ کیا تمہیں اتنا جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ ہاں اللہ میاں میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں. کیوں مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے, تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجئے. اب آئندہ اگر یہ مجھے آ کے پریشان کرے گا, یہ رکھا ہے دیکھ, یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے, تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہے گا تو کھائے گا کہاں سے, تیری اولاد کیا کرے گی, تو بچے کیا کریں گے, اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا. جتنی دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا, جتنی دیر 1000 مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا. تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا, تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا, یہ رکھا ہے دیکھ لمیاں کا دیا ہوا, اس سے کھاؤں گا, میرے بچے اس سے کھائیں گے. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے بے تکلفی سے مانگا کرو, اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے, بدتمیزی سے نہیں بھائی, ہاں بدتمیزی سے نہیں, بے تکلفی سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں, میرے مالک ہیں, میرے رازق ہیں, میرے مولا ہیں, میرے سب کچھ ہیں, کیوں نہ مانگوں ان سے؟ جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں؟ تو بے تکلفی سے مانگو, بدتمیزی نہ ہو, تو یہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں, بے تکلفی کی ادائیں ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل مچل کے مانگ رہا ہے, ایسے مچل مچل کر مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے, اس طرح مجھ سے مانگتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق, کہیں زیادہ مہربان, لہذا وہ اس کی اس اداؤں کو بھی پسند فرماتے ہیں, اور اس اداؤں کے اوپر بھی مزید نوازش ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اصل چیز یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اور بے تکلفی سے مانگو, مچل مچل کر مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے, پہلے بھی عرض کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مانگتے ہیں. پہلے ہی دن کہلوا لیا یہ قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوا لی بندے سے, اور صرف نے کہلوا نہیں لی, کہا 5 مرتبہ کہا, 5 مرتبہ نہیں, کتنی مرتبہ ہو گئی, ہر رکعت میں ہوتی ہے, کوئی رکعت اس سے خالی نہیں. تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہیں, اتنی مرتبہ کہلوا رہے ہیں اللہ میاں. کیوں کہلوا رہے ہیں, کیوں کہلوا رہے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ارے اس لیے کہلوا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو, مانگو اس سے, ہر چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں. کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنی
تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ یہ اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگو اس سے، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، تو اللہ اور ہر چیز پر قادر ہے، تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے دیجیے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے۔ تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتاب آنے والی ہے تو میں نے لمحہ سے یہ عرض معروض کر لی، تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے حضرت والا نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بار بار نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہتے یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا،